بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، اس کو نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے گرایا گیا، نکالا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ سازش باہر تیار ہوئی۔ باہر کی وہ قوتیں جو عمران خان کو حکومت میں دیکھنا نہیں چاہتی تھیں، انہوں نے یہ ساری پلاننگ کی۔ اور یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ باہر سے کی بھی کوئی بھی سازش کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے اندرون ملک ایسے لوگ موجود ہوں جو کہ ان کے اعلی کار نہ بنیں۔ اعلی کار بننے والے مل جائیں تو پھر باہر کی سازشیں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں اعلی کار موجود تھے، جیسے میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہا کہ یہ آپریشن جو ہے اس کو زرداری صاحب کے ذریعے لانچ کیا گیا۔ تبھی لوگ سندھ ہاؤس میں آپ نے دیکھا موجود تھے۔ اب جب یہ اعلی کار اپنا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر گیم ہے وہ ساری نمبر گیم ہے، تعداد، گنتی، اور اس میں حکومتی سائٹ کے لوگ، حکومت کے ممبر پارلیمنٹ جب تک وہ تعاون نہ کریں تو حکومت کے نمبر کم نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہی وہ چیز ہے، یہی وہ لعنت ہے جو کہ ہماری سیاست کو کھا رہی تھی، کیونکہ اس میں ایسے غیر اخلاقی ایلیمنٹ موجود ہوا کرتے تھے جو کہ اپنے آپ کو بیچتے، اپنی قیمت لگواتے اور اپنی وفاداریاں بدل لیتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ اور بہت ہی بڑا مسئلہ سیاست کا ہماری کا موجود تھا، اور یہی ہوا یہاں پہ پروونشل اسمبلی میں بھی اور نیشنل اسمبلی میں بھی خرید و فروخت کا عمل کیا گیا، اور اس میں کثیر رقمیں تقسیم کی گئیں۔ اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے اپنی وفاداریاں بدلیں، اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت جو بالکل ٹھیک اپنا کام چلا رہی تھی اس کو نکال کے باہر کیا۔ چنانچہ اسی کی بنیاد پہ پریزیڈنٹ عارف علوی نے ایک ریفرنس دائر کیا سپریم کورٹ کو، جس کو کافی وقت گزر چکا ہے اور بہت سارے کیسز اور ادھر ادھر کے ان کے فیصلے ہوتے رہے، لیکن یہ بڑا اہم کیس تھا، اس کے اوپر فیصلہ اٹکا ہوا تھا، لیکن آج اس کا فیصلہ آ گیا۔ جو فیصلہ ہے اس میں بنیادی چیز تو یہ کہی گئی کہ یہ منحرف لوگ جو کہ اپنی پارٹی کے فیصلے کے یا پارٹی کی ہدایات کے خلاف ووٹ دیتے ہیں، ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی گروپ کو، کسی بھی پارٹی کو یا کسی بھی آپ کہہ لیجیے کولیشن کو اگر اکثریت مل بھی جائے تو اس اکثریت میں اگر دوسری پارٹیوں کے لوگ شامل ہوں گے جو کہ اپنی پارٹی کے ہدایت کے خلاف ان میں شامل ہوئے ہوں گے تو ان کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ اب اس کی بڑی سیدھا سا ایک امپلیکیشن آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ جب ایک ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا تو پھر لازمی بات ہے کہ اس کا خریدار بھی کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہ تو خریداری تو اسی لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے پاس اکثریت آ جائے، آپ کے پاس دوسری سائڈ کے ووٹ بک کے آئیں یا جیسے بھی آئیں آپ کے پاس آ جائیں تاکہ آپ اکثریت حاصل کر سکیں۔ لیکن اگر ان ووٹوں کی مدد سے اکثریت نہیں ملتی یا وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوتے، گنتی میں نہیں آتے، تو پھر تو ان ووٹوں کا فائدہ کوئی نہیں۔ لہٰذا یہاں پہ آ کے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک بند باندھ دیا گیا کہ یہ لوگ بیکار ہو گئے، ان کو خریدنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اپنی پارٹیاں، اپنی وفاداریاں یہ لوگ بدلتے رہے ضمیر کے نام پہ۔ ہمیشہ کہا گیا کہ ہمارا ضمیر جاگ گیا، ہم اپنی پارٹی سے متفق نہیں، اس بات کی وجہ سے ہم اپنا ووٹ جو ہے دوسری سائڈ کو دے رہے ہیں۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ جب ووٹ خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ضمیر کتنے جاگتے ہیں۔ اگر ضمیر جاگے تو بڑا سیدھا سا راستہ ہے کہ آپ اپنی پارٹی اور اپنی پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر جو آپ نے سیٹ جیتی ہے، جو الیکشن آپ نے جیتا ہے، جو ممبرشپ آپ کے پاس ہے پروونشل اسمبلی کی یا نیشنل اسمبلی کی، اس سے آپ استعفیٰ دیں
اور باہر جا کے ایز انڈیپینڈنٹ یا کسی بھی اور پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ الیکشن لڑ لیں، پھر آ کے ووٹ بھی دے دیں جو بھی آپ نے کرنا ہے. سو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا جس سے آج سپریم کورٹ نے ہماری خلاصی کرا دی اور طے یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ووٹ کنسیڈر نہیں ہوں گے. چنانچہ جو لوٹوکریسی کی وجہ سے ہم پریشان تھے وہ میرا خیال ہے آج اس فیصلے کے بعد وہ ختم ہو گئی. آرٹیکل 63A کی وضاحت تھی جو کہ مانگی گئی، اور اس میں جو ہمارا آئین ہے وہ آرٹیکل 63A کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ 4 ایسے مواقع ہو سکتے ہیں جن پہ کہ پارٹی ہدایت اگر دے ووٹنگ کے معاملے میں تو کوئی بھی ممبر اس سے انحراف نہیں کر سکتا. وہ ہے پہلا موقع جب کہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر کا الیکشن ہو رہا ہو. پرائم منسٹر یا چیف منسٹر الیکٹ کرنے کے لیے جب ووٹنگ ہوگی تو پھر اس سٹیج کے اوپر پارٹی اپنی پالیسی بتائے گی، وہ بتائیں گے کہ کس کو ووٹ دینا ہے اور کوئی بھی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکے گا. اسی طرح اگر ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہو حکومت نے یا ووٹ آف نو کانفیڈنس چل رہا ہو، جو کہ اس دفعہ عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، تو اس صورت میں بھی پارٹی اپنے احکامات دے گی یا اپنی پالیسی بتائے گی اور کوئی بھی شخص اس سے انحراف نہیں کر سکے گا. اس کو پارٹی پالیسی کے مطابق ووٹ دینا ہوگا، جو یہاں پہ لوگوں نے نہیں دیا اور انہوں نے اپنی قیمت وصول کی. اسی طرح اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، کوئی تبدیلی کی جا رہی ہے آئین میں، تو اس تبدیلی کے معاملے میں بھی پالیسی پارٹی وضع کرے گی اور کوئی شخص جو ہے پارٹی ممبر وہ اس سے انحراف نہیں کر سکے گا. نتیجہ یہ کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پارٹی کی دی ہوئی لائن، پارٹی کی دی ہوئی ہدایات اس کے مطابق ہوگی. اور آخر میں چوتھا کیس ہے جب کہ کوئی منی بل، یعنی آپ کے فائنانس بل جیسے بجٹ ہے یا بجٹ میں ترمیم ہے، اس طرح کے بل اگر ہوں تو اس پہ بھی پارٹی ہدایات دے گی، آپ انحراف نہیں کر سکتے. اب یہ جو ریفرنس تھا اس میں پریزیڈنٹ نے بھی 4 سوالات پوچھے تھے. اس میں خاص طور پہ امپورٹنٹ سوال یہی تھا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کا جو اپنے وفاداریاں بیچتے ہیں. پھر یہ تھا کہ ان کی ڈسکوالیفائی ان کو کیا جائے تو کتنے عرصے کے لیے ڈسکوالیفائی ہونا چاہیے. اور اسی طرح 1-2 سوال اور تھے، اس کی انٹرپریٹیشن وغیرہ پوچھی ہوئی تھی. تو عدالت نے ان کی وضاحت ان کے سامنے رکھ دی، دے دی. اس میں 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں. ایک تو یہی جو میں نے کہا کہ عدالت نے فیصلہ دیا کہ ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. دوسرا جو نقطہ تھا وہ بڑا اہم، وہ یہ تھا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا جائے تو کتنے وقت کے لیے، کیا پوری تادم زندگی ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. اس پہ عدالت نے وضاحت دی کہ یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایک علیحدہ قانون پاس کرنا پڑے گا جس میں کہا جائے گا کہ اگر یہ طریقہ کار کو اختیار کرے اپنی پارٹی سے ہٹ کے، پارٹی سے انحراف کر کے پارٹی کی لائن یا اس سے ہدایات سے، تو پھر اس کو اتنے عرصے کے لیے اس کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکتا ہے. کورٹ کا، عدالت کا یہ خیال ہے کہ اس طرح اگر ہم یہاں پہ یہ کہہ دیں تو یہ چیز واضح نہیں ہے، یہاں پہ یہ ابہام ہے، اور اس کو کلیریفائی کرنے کے لیے پارلیمنٹ کو نیا قانون بنانا چاہیے. چنانچہ جو ڈیفیکٹرز ہیں، جو اس طرح لوگ ہٹیں گے، اپنی پارٹی سے منحرف ہوں گے، ان کے لیے اب کوئی نہ کوئی لیجسلیشن کرنی پڑے گی، قانون بنانا پڑے گا تاکہ اس کو ڈسکوالیفیکیشن کا بھی کچھ نہ کچھ حل نکالا جائے. اب یہ ووٹوں کی خرید و فروخت، فلور کراسنگ، ڈیفیکشن، یہ چیزیں لازماً بند ہوں گی کیونکہ یہ سارا لالچوں کی وجہ سے ہوتا رہا، اور جب ووٹ ہی نہیں کاؤنٹ ہوگا تو بے شک آپ کو جتنی مرضی لالچ کوئی دے، اس کا فائدہ کوئی نہیں، خریدار کوئی نہیں ہوگا. اب یہاں پہ صورتحال کیا ہے، اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ آج سارا دن اس پہ بحث ہوتی رہی. پی ٹی آئی نے بڑا واضح اس پہ موقف اختیار کیا. ان کے کہنے کے مطابق پنجاب اسمبلی میں حمزہ شہباز وہ اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. اسی طرح ان کے کہنے کے مطابق شہباز شریف پرائم منسٹر کی حیثیت سے اپنی اکثریت کھو چکے ہیں. 20 ووٹ تھے نیشنل اسمبلی کے اور 25 تھے پنجاب اسمبلی میں جو کہ ان کویسچن تھے. ابھی تک 20 ووٹوں کے بارے میں
جو فیصلہ آنا ہے وہ ابھی تک کہ الیکشن کمیشن نے اپنا فیصلہ نہیں دیا کہ ان کو ڈسکوالیفائی کیا یا کیا کیا ہے۔ بہرصورت وہ فیصلہ بھی آ جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ وہ فیصلہ اب سپریم کورٹ کی وضاحتوں کی روشنی میں وہ بھی اسی قسم کا ہوگا جہاں پہ کہ یہ لوٹاکریسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا، اس کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ اب آپ سوچئے کہ ایک اور نیا بحران جنم لے رہا ہے، جہاں پہ اگر تو پنجاب کی حکومت گر جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا یہ اکثریت پی ٹی آئی کے نامینیٹڈ پرویز الہی صاحب حاصل کر سکیں گے؟ کیا شہباز شریف صاحب اگر ہٹتے ہیں تو واپس عمران خان آ سکیں گے؟ وہ تو پارٹی وہاں سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ ایک کنفیوژن بھی موجود ہے، اور دوسری طرف یہ ایک حالات ایسے ہیں کہ اس حکومت کا بھی کوئی قانونی جواز نظر نہیں آتا کہ یہ بیٹھے رہیں حکومت میں۔ پہلے بھی نہیں تھا، پہلے بھی اگر آپ پیسہ لگا کے خرید و فروخت کر کے باہر کے آقاؤں سے ہدایات لے کے یا ان کے اعلی کار بن کے آپ ایک حکومت کو گرا کے خود آ کے بیٹھے ہیں، تو قانونی جواز تو اس وقت بھی آپ کا نہیں تھا، لیکن بہرصورت آپ نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا۔ اب یہاں پہ پہلے ہی کافی سارے مسائل چل رہے ہیں، اکانومی کا رونا رویا جا رہا ہے، کہیں اس کا مسئلہ کھڑا کیا جا رہا ہے کہ فیصلہ کیا جائے کہ الیکشن کرنے یا نہیں کرنے، جلدی کرنے ہیں، اسمبلیاں ڈیزالو کریں یا نہ کریں، کیئر ٹیکر لانے ہیں، کون آئیں گے، یہ ابھی تک ابہام چل رہا ہے اور افواہیں جنم لے رہی۔ لیکن اب اس چیز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومتیں اپنی اکثریت کھو چکی ہیں تو اخلاقی طور پہ ان کا کوئی جواز نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک میدان صاف ہو گیا، ایک رستہ آپ کے لیے کھل گیا، جہاں آپ بڑی آسانی سے ابھی اعلان کر سکتے ہیں کہ الیکشن فلاں تاریخ کو ہوگا، 3 مہینے کے بعد الیکشن ہونے ہیں، تو 3 مہینے سے کچھ وقت زیادہ رکھ کے اس درمیانی وقفے میں جو ہفتہ 10 دن کا ہو، اس میں آپ نئی حکومت یعنی جو کیئر ٹیکرز ہیں ان کا فیصلہ کر لیں، اور اسی دوران میں آپ اپنے الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کر لیں اور الیکشن کروا دیا جائیں۔ اگر آپ کیئر ٹیکر لے آئیں گے، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں امن کی راہ ہموار ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ نے ایک بڑا دانشمندانہ فیصلہ دے کے اپنے ملک کو ایک بحران سے نکالنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان سیاستدانوں کے کندھوں پہ یہ سارا بوجھ ہے، یہ ذمہ داری ان کے کندھوں پہ ہے کہ اس دی ہوئی مہلت کو، اس دی ہوئے وقت کو اگر وہ دانشمندانہ طریقے سے حب الوطنی کے ناطے اگر اس کو استعمال کریں گے تو پھر سری لنکا جیسے حالات یہاں نہیں ہوں گے، ورنہ ہم ایک بہت بڑے بحران کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔